وأصحابه وأهل بيت أطهاره وأولياء أمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. آج جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں سورۃ المزمل کی ابتدائی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس کی تشریح تفسیر آسان انداز سے رب کریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا جو معنی مفہوم اور مراد اور مقصود بیان کیا جائے ہم سمجھیں. اللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سورۃ المزمل جو ہے اس کی 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے. یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 2 حصوں کے تقسیم ہے. اس کا ابتدائی حصہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا، اور دونوں کے اندر رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے. بعض باتوں کا، بعض احکام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت پر اپنے لطف و کرم کا رب کریم اظہار فرما رہا ہے. اس طرح سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے مزمل. اے یا ایھا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مزمل کا مطلب ہے ازمل یزمل مزمل، جو اس کا مطلب ہے اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو رب کریم نے آپ کو اسی حالت میں، جس حالت میں آپ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں کیا کیا؟ خطاب کیا. کیا کیا؟ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان یا عربی ادب کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی بندے کو جس حال میں دیکھا جاتا ہے، جب اس کو پکارا جاتا ہے، تو نام کے بجائے اس کیفیت اور حال، جس کام کو وہ کر رہا ہو اس سے خطاب کیا جاتا ہے، اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، جس حالت اور جس کیفیت میں وہ ہو. حدیث میں ہمیں اس کی مختلف مثالیں ملتی ہیں، اور یہ پکارنا محبت، لطف، اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، پیار کا اظہار ہوتا ہے، اور اپنا اس بندے کے ساتھ قوی تعلق، مضبوط تعلق اور محبت بھرا تعلق جو ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. جس طرح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لینے کے بجائے ان کو اٹھایا، کہا کہ قم یا نعمان. قم یا، عین والا نعمان نہیں ہے، واو والا نعمان ہے. قم یا نعمان، یہ سونے والے کھڑے ہو جا، یہ سونے والے. لیکن ان کا نام کیا تھا؟ حذیفہ. نام کیا تھا؟ حذیفہ نام تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حذیفہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کو پکارا، اور یہ محبت کا اظہار ہے. کس کا اظہار ہے؟ قم یا نعمان، اے نعمان سونے والے کیا ہو جا، کھڑا ہو جا، جاگ جا. اس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں مٹی پر،
تو آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کے آثار تھے، گرد لگی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہاں ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ وہاں سوئے ہوئے۔ تو حضور وہاں تشریف لے کے دیکھا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، لیکن ان کے جسم پر چونکہ مٹی پر سو رہے تھے، زمین فرش پر سو رہے تھے، پکا تو نہیں تھا، کچا تھا، تو اس کے آثار ان کے کپڑوں پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا تراب، تم یا ابا تراب، اے مٹی والے تو کیا ہو جا، کھڑا ہو۔ پھر یہ نام سیدنا مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی یہ کنیت ہی بن گیا، یا ابا تراب، ابو تراب آپ کا نام ہے، اور ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا۔ کس والا؟ تو بات کیا کر رہا تھا کہ اس حال میں دیکھا اس سے خطاب کیا جاتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ عربی اسلوب میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی بڑے مشہور ہیں ابو ہریرہ، ان کا نام کی مختلف روایات ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے یا اس کے علاوہ، تو لیکن ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا۔ ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی آستینوں پر بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس تھے، تو حضور نے دیکھا اور محبت سے کہا کہ اے بلی والے، کیا کہا؟ یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ۔ تو اب ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اصل نام لوگ بھول گئے، اب سب کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے ایسا فرمایا۔ ابو ہریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا، اسی نام سے آپ کو پکارا اور یہ نام کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا۔ بہت سارے اس طرح کی روایات اور واقعات ہمیں ملتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا یا ایھا المزمل، عربی قاعدے کے لحاظ سے زمل یزمل بھی ہے، تزمل یتزمل سے بھی ہے، دونوں سے یہ کہتے ہیں کہ مزمل بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ چادر اوڑھنے والے۔ کیا اوڑھنے والے؟ چادر اوڑھنے والے۔ اور عربی کا اسلوب ہے کہ اپنے محبوب کو، پیارے کو جس حال میں دیکھا جائے اس حال میں اس کے اصل نام کے بجائے اس حالت میں اس کو پکارنا، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اس جملے میں بھی فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول نہیں بولا، یا محمد نہیں بولا، یا ایھا المزمل بولا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ چادر، صوفیہ فرماتے ہیں کہ کل ما یفعل المحبوب محبوب، کل ما یفعل المحبوب محبوب، جو ہمارا پیارا محبوب جو کام بھی کرے تو اس کا وہ کام بھی محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ کہ ہر چے محبوب کرد محبوب شد، ہر چے محبوب کرد محبوب شد، فارسی کا ہے کہ جو بندہ محبوب جو کام کرتا ہے سامنے والے کو وہ کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ جس طرح کسی کا چھوٹا بچہ یا بچی ہو، وہ حرکتیں کرتا ہے، عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہے، بولنا سیکھ رہا ہے، لیکن ماں اور باپ اس کی ایسی باتیں جو عام طور پر اچھی نہیں لگتی، کوئی اور بچہ کرے تو اچھی نہیں لگتی، لیکن ماں اور باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی اس بات کو، اس کے اس کام کو، اس کی اس حرکت کو، چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر بھی محبت کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا وہ غلط بات، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو غلط جملے بولتا ہے، جب چلنا شروع کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں چل سکتا، جب وہ شرارتیں شروع کرتا ہے تو عجیب سی شرارتیں کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کو اس کی غلط بات بھی کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، اس کی غلط حرکت بھی کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، اس کا ٹیڑھا میڑھا ادھورا چلنا بھی ماں باپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ کیا وہ برے کام یا غلط کام یا نہ درست کام صحیح ہو گئے؟ نہیں، کام تو وہ بات بھی بچے نے جو بولی، جو بچہ بولنا شروع کرتا ہے غلط بول رہا ہے، غلط جملے بول رہا ہے، چلنا شروع کیا وہ ادھورا چل رہا ہے، گر پڑ کے چل رہا ہے، لیکن ماں باپ کو اس کے یہ غلط اور نہ درست کام بھی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کام اچھے ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے کہ جو کر رہا ہے وہ محبوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اور فارسی کا، عربی کا شعر ہے، عربی کا ایک جملہ ہے کل ما یفعل المحبوب محبوب، محبوب جو کام بھی کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہی ہوتا ہے۔ پیارا جو کام بھی کرے، وہ چاہے وہ کام جیسا بھی ہو، عام ہی ہو، لیکن محبت کرنے والے کو وہ کام کیا لگتا ہے؟ پیارا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو کہا کہ بلی والے، ایک دفعہ کہا، سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ بس اب میرا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ کیوں؟ کہ حضور نے کہا، حضور کی زبان مبارک سے ابو ہریرہ نکلا، اصل نام چھوڑ دیا، وہ کس نام سے مشہور ہو گئے؟ ابو ہریرہ۔
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی میں لیٹے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ انہوں نے اور ساری کنیت کو تو پیچھے رکھا، اس کنیت کو سب سے آگے رکھا، ابو تراب، ابو تراب۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کریم خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، حکم دیا جا رہا ہے رات کو جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوں تو اب کہا جا رہا ہے کہ رات کے کتنے حصے میں آپ کھڑے ہوں؟ کہا آدھی رات۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آدھی رات، نصفہ، قلیل رات، نصفہ۔ کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ کھڑے ہوں تو کچھ حصہ کھڑے ہوں، کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نفل پڑھیں، اب اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کریں، ذکر و اذکار کریں۔ وہ کچھ کیا ہے؟ قلیل کیا ہے؟ پھر رگ آگے ارشاد فرما رہا ہے نصفہ، وہ آدھی رات، وہ کیا؟ آدھی رات۔ اوِن قسمہ قلیلا، یہ آدھی رات سے تھوڑا کم، او زد علیہ، یا تھوڑا زیادہ۔ حضور کو اختیار دے دیا، کیا دے دیا؟ اختیار دے دیا کہ رات کے کچھ حصے میں آپ نے عبادت تو کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی صورت میں کیا کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں صحابہ پہ بھی فرض تھی، پھر بعد میں 5 نمازیں آئیں تو تہجد کی نماز کیا ہوگی؟ ان کے لیے مسنون ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہجد کی نماز تھی وہ کیا تھی؟ فرض تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کے لیے جاگ کر آپ نفل پڑھیں۔ کیا کریں؟ نفل پڑھیں، کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، دنیاوی معاملات بھی بالکل ختم ہوتے ہیں، ہر وقت سناٹا ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر، آخری تہائی میں ایک وقت، ہر رات کو رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں رب کریم خصوصی توجہ کرتا ہے، خصوصی نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے دنیا والوں پر، اور ندا ہوتی ہے کہ من یدعونی، کون ہے جو اس وقت مجھے پکارے۔ دن میں تو سارے پکارتے ہیں، مغرب کے بعد تو سب پکارتے ہیں، عشاء کے بعد تو سب پکارتے ہیں، عصر کے بعد تو سب پکارتے ہیں، وہ تو ہر وقت پکارنا بھی چاہیے، کیونکہ رب کریم کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن وہ وقت ایسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ روزانہ، جس طرح جمعے کے بارے میں بتایا، اس پورے دن کے اندر روزانہ رات میں وہ گھڑی آتی ہے آخری، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، عام اس کا اندازہ لگائیں۔ کہا جمعے والے دن، جو جمعہ کا بھی دن چل رہا ہے، اس کے دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے ہر بندے پر کہ جو وہ منہ سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ جمعے کے دن میں، اور رات میں کہا کہ رات میں وہ آخری پہر، فجر کی نماز سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ، انسان اس میں غفلت میں سویا ہوا ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا، کہا کہ وہ ایسا وقت ہے، وہ ایسا وقت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت رب کریم خصوصی توجہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے جواب دوں، من سألنی، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے فأوتیہ، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے عافیت چاہے، مجھ سے معافی چاہے، فاغفر لہ، میں اس کو کیا کروں؟ معاف کر دوں۔ کہا کہ وہ ایسا لمحہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس لمحے اگر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یا رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ بشارت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے دی ہے؟ حضور نے دی ہے، لیکن توجہ، اخلاص، توجہ اور یکسوئی ضروری ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام اللیل کریں، رب کے حضور نفل پڑھیں، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے کچھ زیادہ اختیار دے دیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، تو علماء فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا پیغام ہے جو رب تعالیٰ کے کلام کی صورت میں ہمارے پاس
آیا ہے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور تم قرآن کی تلاوت کرو خوب ٹھہر ٹھہر کر، خوب توجہ کے ساتھ۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا مطلب؟ کہا اس طرح نہیں کہ جس طرح تم کھجوریں بکھیرتے ہو یا جلد بازی کرتے ہو، کہا کہ اس طرح کہ جب تم قرآن پڑھتے ہوئے ایسی آیات کے پاس سے گزرو جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور شان کا ذکر کر رہا ہے، رکو، سوچو، اس پر غور و فکر کرو اور دل میں اس کو جاگزی کرو، اپنے پہ وہ کیفیت طاری کرو۔ عذاب کی آیتوں پر پہنچو تو استغفار کرو، رحمت کی آیتوں پر پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرو، جنت کی آیتوں پر پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، دوزخ کی آیتوں پر پہنچو تو دوزخ سے پناہ مانگو، محبت والی آیتوں پر پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگو، اولیاء کرام کی کا ذکر جہاں ہو وہاں پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے وہ کردار مانگو۔ اور ایک دعا معصورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنا حبک۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے 3 محبتیں مانگتا ہوں۔ کتنی محبتیں؟ 3 محبتیں مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اس کے اندر حضور نے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبتیں مانگی؟ 3 محبتیں مانگی، 3 چیزوں کی طلب کی، وہ سب کے اندر حب کا لفظ ہے۔ کس کا؟ حب کا لفظ ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حبک، کہ اپنا پیار اور محبت مجھے عطا کر، اپنی محبت عطا کر، اس کی محبت عطا کر، اپنی محبت عطا کر۔ اور دوسری چیز کیا مانگی؟ حب من یحبک، کہ اللہ تعالیٰ جو تجھ سے پیار اور محبت کرتے ہیں میرے دل میں ان کی محبت اور پیار کو ڈال دے۔ والعمل الذین یقربون حبک، اور ہر اس کام کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تیری محبت کے قریب کر دے، جو تیری محبت کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں۔ یہ دعا سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کسی کو عربی میں نہیں آتی تو اردو میں مانگے، عربی میں نہیں آتی تو اردو میں مانگے، لیکن عربی میں ابھی پڑھا دیتا ہوں، پڑھ لیں، حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے، پڑھیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اس طرح حضور نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ کیا کرو؟ مانگا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، تو میری مدد کر۔ کیا کر؟ جامع کلمات ہیں۔ حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، رب کریم نے مجھے اندر اتنی صلاحیت رکھی، مجھے جوامع الکلم کا نور عطا کیا۔ بات چھوٹی ہوتی ہے، معنی مفہوم کا ایک پہاڑ اس کے اندر ہوتا ہے، معنی مفہوم کا ایک سمندر اس میں موزن ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ 3 کاموں میں تو میری مدد کر۔ کتنے کاموں میں؟ مجھے توفیق دے دے، میرے دل میں محبت ڈال دے۔ مدد کا مطلب کیا ہے؟ توفیق دے دے۔ وہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جب نیک کام کرنا آسان ہو جائے۔ توفیق کی ایک ابتدا کیا ہے؟ کہ نیک کام کی طرف رغبت ہو جائے، نیک کام کی طرف دل چاہے۔ دوسری توفیق کی کیفیت کیا ہے؟ کہ نیک کام کرنا آسان ہو جائے۔ تیسری کیا ہے؟ کہ نیک کام کے مواقع میسر آ جائیں۔ چوتھی کیا ہے؟ کہ نیک کاموں سے دوری، نیک کاموں کا قرب اور برے کاموں سے دوری رب کریم عطا کرے، تو یہ بھی توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، اچھی محفلوں میں دل کرتا ہے، بیٹھنے کا دل کرتا ہے، لیکن آپ اس طرح ذکر نہیں کر پاتے، اس طرح اچھی مجلسوں میں نہیں جا سکتے، لیکن دل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ یہ دل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رب کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ ایک توفیق کی قسم یہ ہے کہ نیک کاموں کی مجلسیں یا نیک کام کرنے کے مواقع آپ کو فراہم ہو گئے۔ ایک بندہ عالم دین بنتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، ادارے میں رہتا ہے، تو وہ صبح سے شام تک وہ پڑھ رہا ہے، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی موقع اس کو مل رہا ہے۔ یہ بھی رب کریم کی توفیق ہے، یہ بھی رب کریم کی کیا ہے؟ توفیق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے میری اعانت کر، میری مدد کر، میرا ساتھ دے، مجھے توفیق دے۔ کس بات کی؟ اپنے ذکر کی۔ پہلا کیا؟ اپنے ذکر کی، اعنی علی ذکرک۔ دوسرا و شکرک، اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمتیں عطا کی
اس کا شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرما۔ وہ حسن عبادت ہے کہ رب کریم جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اچھے انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری دعاؤں میں یہ دعائیں بہت کم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے، شکر کی توفیق دے، اچھی عبادت کی توفیق دے، اچھی دعا کرنے کی توفیق دے۔ ہم دوسری دعائیں بھی مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت، اس کا پیار، اس سے تعلق ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، ہم مانگیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ قرآن کو کیا کرو، پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ کے۔ اولین درجہ تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کا کہ آپ کو قرآن صحیح انداز سے پڑھنا آتا ہو، صحیح انداز سے پڑھنا آتا ہو۔ پہلا درجہ کسی کو اگر عربی نہیں آتی لیکن اسے یہ تو بتائے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب پڑھتے ہوئے وہ یہ سوچ تو رکھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دکھا رہا ہے، چلا رہا ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، اس دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، غلطی ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے، مانگوں تو عطا کرنے والا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دینے والا ہے، پریشان ہو جاؤں تو غم کو دور کرنے والا ہے، مصیبتیں اگر برسیں تو مصیبتیں دور کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ اور اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے بڑا ہو، جو کیا ہو۔ ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی گرامر کے لحاظ سے کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم بولیں گے اللہ اکبر من کل شیء، پورا جملہ یہ ہے، اللہ اکبر من کل شیء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن من کل شیء کا لفظ نہیں آتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا، بزرگ کی مجلس سے ایک بندے نے بات کی تو میں نے کہہ دیا اللہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں بولا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا گرامر کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے، گرامر کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بولوں؟ کہا اس سے اوپر کا ایک جملہ بولو۔ اس میں بھی اس بات میں یہ ہوا کہ تم نے کمپیئر کیا اللہ تعالیٰ کو دوسری مخلوق سے، موازنہ کیا، تم نے کمپیئر کیا۔ تم یہ بولتے، کہا کیا بولوں؟ کہا یہ بولا کرو اللہ سب سے بڑا ہے، مقابلہ ہے ہی نہیں، اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن کہا کہ اس سے اوپر کی بات کر لی جائے جس میں موازنہ شے آئے نہ، مخلوق آئے ہی نہ۔ کہا کہ کیا ترجمہ کروں؟ کہا اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، خوب ٹھہر ٹھہر کے، محبت سے، پیار سے، پورا قرآن نہیں، جتنا آتا ہے اتنا ہی پڑھو، سورۃ الفاتحہ ہی پڑھو، کم سے کم درجہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص تو سب کو ہی آتی ہے، یہ قرآن کا عجیب سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنا لازم قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، وہ پوری توحید کا خلاصہ سورۃ الاخلاص قل واللہ احد ہے، یہ تو ہر ایک کو ہی آتی ہے، اس کے علاوہ بھی صورتیں آتی ہیں۔ جتنا آتا ہے وہ اچھے انداز سے پڑھو، وہ پیار سے پڑھو، اس کی تکرار کرو، اس کی کیا کرو؟ تکرار کرو۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کا کسی جگہ سفر میں بھیجا، کسی مہم میں بھیجے، ایک کو بڑا بنایا اور کہا کہ ان کو کیا پڑھایا کر؟ نماز پڑھایا کر۔ کیا کرا کر؟ نماز۔ وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو واپس جب آئے تو صحابہ حضور کے پاس جمع ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ہمارا امام بنایا تھا، یہ نماز پڑھاتے ہوئے جب بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا تھا، اور پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا ہے، قل واللہ احد ضرور پڑھتا ہے۔ تو حضور نے بلایا اور کہا کہ کیوں ایسا کیوں کرتے ہو کہ سورۃ الاخلاص کو اتنا زیادہ تم کیوں تلاوت کرتے ہو اس کو؟ کہا کہ کیونکہ اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں، لأن فیہا صفت الرحمن، اس میں میرے رب کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں میرے رب کی کیا بیان ہوئی ہے؟ شان بیان ہوئی ہے، بس محبت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟
یا رسول اللہ یہ محبت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، مجھے دوسری صورتیں بھی آتی ہیں میں وہ پڑھتا ہوں، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیں کہ وہ اللہ واحد و یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب اس کے محتاج ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ حضور فرمایا کہ حبک ایہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیرا اس سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تیرا سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت بیان ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا اس صورت سے محبت کرنا، اور محبت کا اظہار کس طرح کرنا؟ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس شے سے محبت کرے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز سے وہ محبت کرے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایک اور مقولہ بھی آتا ہے بزرگ کا قول کہ حب کا شیئن یعمی و یسم، اور جس چیز سے محبت ہو جائے اس کے بارے میں بندہ بیرا بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ بیرا نہیں ہوتا لیکن محبوب کے خلاف سننا اس کو پسند، بظاہر وہ اندھا نہیں ہوتا لیکن محبوب کے خلاف کوئی بات دیکھنا اسے پسند نہیں آتا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ ناموس رسالت پر امت مسلمہ کے اندر جوش، جذبہ، اشتعال پیدا ہو جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ دنیاوی محبوب کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ کمی، کوتاہی، عیب، نقص ہو سکتا ہے۔ رب کی ذات، اس کے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ وہ عیب سے پاک ہے، وہ نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فرمایا کہ حب کا شیئن یعمی و یسم، جس چیز سے محبت ہو، جس چیز سے محبت ہو، تو جس سے محبت ہو تو اس کے بارے میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بیرا بھی ہو جاتا ہے، اور اسے ایک ہی چیز یاد رہتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ ہر چے خواندہ ایم فرموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا سب بھول گیا سوائے ایک بات کے، جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا سب بھول گیا سوائے ایک بات کے، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، ایک ہی بات یاد ہے اسی کی تکرار کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ دوست کی بات، یار کی بات، محبوب کی بات، محبوب کی ادا، اس کی گفتگو، اس کی چال، اس کے اطوار۔ تو حدیث مبارکہ کے جتنی کتب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معاملات صحابہ کرام نے ذکر کر لیے۔ حضور چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، باہر کس طرح نکلتے تھے، امامہ کس طرح پہنتے تھے، جبہ کس طرح پہنتے تھے، حضور کے جانور جو حضور ان پر سواری کرتے تھے وہ کون کون سے تھے، سوتے کس طرح تھے، جاگتے کس طرح تھے، بیٹھے کس طرح تھے، اٹھے کس طرح تھے، ہر چیز کو صحابہ کرام نے کتابوں میں ذکر کر دیا۔ یہ اس پوری دنیا اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور جو ڈاکومنٹڈ تاریخ ہے 5000 سال کی، اس کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی گئی ہے، حضور کے صحابہ نے کی ہے کہ آپ کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا۔ کسی نبی کی ادا محفوظ نہیں ہوئی، کتاب کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی حضور کی ادا محفوظ ہو گئی۔ یہ ذات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی نبی کو یہ شان عطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر کو محفوظ کر لیا گیا۔ صحابہ نے اپنے عمل اور کردار کے اندر بھی، امت نے اپنے عمل اور کردار کے اندر بھی، کتابی صورت میں اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں کہ ہر چے خواندائم فرموش کردائم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، کہ سب کچھ جو جانا بھول گیا سوائے یار کی بات، اس کی ادا وہ یاد رہی، کیونکہ مستقل اس کی تکرار رہی، کیونکہ مستقل اس کی کیا رہی؟ تکرار رہی۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کہا کہ قرآن کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک رسی، جس طرح ایک بطور مثال جس طرح ایک رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک سرا ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرا کنارہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کی مثال ایسی رسی کی طرح ہے کہ طرف ہو کہ اس کا ایک کنارہ بیدی لا بیدک تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ مثالی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہا قرآن کی مثال یہ ہے کہ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے، کم سے کم درجہ
منیمم لیول پر قرآن مجید کی تلاوت کا درجہ یہ ہے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھا جائے. سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تو سب کو سمجھ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. بڑی اونچی شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفت والا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ ان قریب ہم آپ پر القاء کریں گے ایک باریک بات، بھاری قول. آپ پر ایک ذمہ داری ڈالیں گے. آپ کو کیا ذمہ داری ڈالیں گے؟ تبلیغ دین کی ذمہ داری ڈالیں گے. آپ کو احکام اور اللہ کی اطاعت کے جو احکام ہیں وہ دیے جائیں گے. یہ ذمہ داری آپ نے امت تک پہنچانی ہے، خود بھی عمل کرنی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کو جاگنا، فجر سے پہلے بھی اور فجر کے لیے بھی، یہ بڑا ہی نفس کو روندنے والا ہے. نفس کو بڑا اس پہ تنگی ہوتی ہے، انسان کی جان کو بڑی تنگی ہوتی ہے. وہ 4 نمازیں تو پڑھ لے گا، 3 نمازیں تو پڑھ لے گا. حضور فرمایا کہ اسکل الصلاۃ علی المنافقین الفجر والعشاء. 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں اس بندے پر جس کے دل میں کچھ نفاق ہے. منافقین کا لفظ آیا، اب تو عملی نفاق کی بات ہوگی. کہا وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عشاء. کون سی ہے؟ فجر اور عشاء. اور فجر اور فجر سے پہلے تہجد کے بارے میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کو جاگنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہے تو یہ مشکل، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے دل کی دنیا آباد ہو. کیا چاہتا ہے؟ دل کی دنیا آباد ہو، نفس کچلا جائے، خواہشات کنٹرول ہو، رب کی بارگاہ میں آنسو آئیں. دل سخت ہو گئے، نہیں آتے آنسو. عبرت کی چیزیں دیکھ کر، قبرستان دیکھ کر، مرنے والوں کو دیکھ کر نہیں آتے آنسو. دنیا کی لالچ، مال کی ہرس و حوث کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. جوان بھی، بوڑھا بھی، مال کی ہرس، ہر ٹائم مال کی باتیں. مال کمانا ضروری ہے، لیکن ہر وقت مال و دولت کے بارے میں سوچنا اور باتیں کرنا یہ دنیا داری ہے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں گفتگو کرنے کے. مال کمانا فرض ہے، کسب حلال جائز ہے، کسب حلال ضروری ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو کہا کہ دل کی سختی کو کوئی شخص اگر دور کرنا چاہے، یہ چاہے کہ نفس کچلا جائے، نفس کنٹرول میں آئے، خواہشات کنٹرول میں آئے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق مضبوط ہو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ عمل کر لے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فجر کا پابند ہو جائے اور تہجد کا پابند ہو جائے. قرآن بشارت دے رہا ہے کہ جو بندہ تہجد کا اور فجر کا پابند ہوگا اخلاص اور توجہ کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کا جاگنا، یہ اشد وطئا، اس کے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے، روندنے والا ہے. اس کے نفس کو کیا کرنے والا ہے؟ روندنے والا ہے. واقوم قیلا، اور اس کی بات کو بھی درست کرنے والا ہے، اس کو سچا بنانے والا ہے. واقوم قیلا کا ایک مطلب یہ بھی ہے قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت تنہائی میں، سب سے بہترین وقت قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اور بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے وہ نفل نماز ہے. وہ نماز میں کس میں؟ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت. اللہ فرماتا ہے واقوم قیلا، بڑی ہی درست بات نکلتی ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے، دماغ پہ اثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے ظاہر و باطن اور اس کے عمل کے اندر نکھار آتا ہے، انقلاب آتا ہے. اس کے کردار سے، اس کے افکار سے قرآن کا نور چھلکتا ہے، دین سے تعلق چھلکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھلکتی ہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کے ظاہر و باطن کو سنوارے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، حضور تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سنت